ایک لڑکے کی جو ایک آواز کا پیچھا کرتا ہے اور ایک راز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے آج فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اس راز کو فاش کر کے چھوڑے گا۔ چلو اچھا ہے، سب سو رہے، اب میرے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا۔ میں اس آواز کا راز آج ضرور معلوم کروں گا۔ جس پر اسرار باولی کا راز معلوم کرنے شہزاد گھر سے چلا تھا، وہ ان کی کوٹھی سے تھوڑی دور ایک 12 تری کے کھنڈر کے پیچھے زمین کے اندر موجود تھی۔ یہ باولی کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ تب مسافر یہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر آرام کرتے، ٹہلتے، منہ ہاتھ دھوتے اور پھر سفر پر نکل پڑتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ باولی ویران ہو گئی۔ میں اس آواز کا راز آج ضرور معلوم کروں گا، کیا پتا اس کنڈر میں ضرور ایک بچہ ہو۔ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ تم کون ہو؟ اگر تم کوئی جن بھوت ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، خلق خدا کو تنگ نہ کرو۔ میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ میں تو لوہے کے صندوق میں بند ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ تم کون ہو؟ تمہیں صندوق میں کس نے بند کیا ہے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں باہر آ کے تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ مگر صندوق پر تو لوہے کا تالا لگا ہوا ہے، میں اس کو کیسے توڑوں گا؟ تالا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس صندوق کو ہاتھ مارو، یہ خود کھل جائے گا، اور ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اگر تم بھی کوئی جن بھوت ہو تو میں تمہارا بھی مقابلہ کروں گا۔ شاباش، مجھے کسی ایسے ہی دلیر اور بہادر لڑکے کی ضرورت تھی، اس مصیبت سے تم ہی مجھے نجات دلا سکتے ہو۔ شہزاد نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس صندوق کو مارا اور صندوق میں سے میرا وہ نام جن سانچی باہر ہے، نکل گیا۔ تم نے مجھے ایک اذیت ناک طلسم کی قید سے نجات دلائی ہے۔ اگر تم بہادری سے کام لے کر مجھے اس قید کی آزادانہ کرتے تو میں قیامت تک اس صندوق میں بند رہتا۔ اب تم میرے دوست ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام شہزاد ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا نام شہزاد ہے، تم شہر کے ایک اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتے ہو، تم بڑے نیک مسلمان لڑکے ہو، اسی لیے تمہارے اندر اتنی دلیری اور بہادری موجود ہے، ورنہ میری آواز سن کر لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، اور اب تو انہوں نے ادھر سے گزرنا بھی بند کر دیا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ میں ایک جن کا بیٹا ہوں، مگر مسلمان جن کا بیٹا۔ میرا باپ جادوگر سامری سے مقابلہ کرتے ہوئے چل بسا تھا، میں فرار ہو گیا، لیکن سامری نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے طلسم کی مدد سے اس لوہے کے صندوق میں بند کر دیا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں کبھی اس قید سے آزاد نہ ہو سکتا تھا۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں جانے سے پہلے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں تمہاری صرف ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تم اگر کہو تو میں اس شہر میں تمہارے لیے بھی ایک شاندار محل بنا دوں، تمہارے قدموں میں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے ڈھیر لگا دوں۔ تمہیں صرف ایک خواہش کرنی ہوگی۔ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک بار پھر سوچ لو، میں جا رہا ہوں، پھر شاید کبھی تم سے ملاقات نہ ہو، یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اچانک شہزاد کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے سانچی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم مجھے تاریخ اسلام کے نامور اور عظیم مسلمان حکماں، جغرافیائی دانوں اور سائنسدانوں سے ملوا سکتے ہو؟ سانچی ایک پل کے لیے سوچنے لگا اور پھر مسکرایا اور بولا، یہ کام میرے لیے مشکل تو نہیں، لیکن تمہارے لیے اس میں خطرہ ضرور ہے، اور میری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ اپنی جان کا خطرہ مجھے اس لیے قبول کرنا پڑے گا کہ میں تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنے کا قول دے چکا ہوں، لیکن تمہاری جان کی مجھے ضرور فکر ہے۔ تمہاری بہادری اور ایمان کی پختگی سے متاثر ہو کر میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بہتر ہے کہ تم کوئی اور خواہش کرو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری کوئی اور خواہش نہیں ہے، بس یہی ایک خواہش ہے، اور تم میری ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ آخر تمہاری جان کو اس میں کیا خطرہ ہے؟ مسلمان سائنسدانوں سے تمہیں ملوانے کے لیے مجھے تاریخ کے پرانے زمانے میں جانا ہوگا، پھر مجھے اس دور میں واپس آ کر ان نامور ہستیوں سے ملانا ہوگا جنہوں نے طب اسلامی کو پھر زندہ رکھا۔ میری دشمن سامری جادوگر کی روح بھی پرانے زمانے میں ہی رہتی ہے، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، اور مجھے دوبارہ پکڑنے اور ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے، کیونکہ تم نے ہی مجھے اس کی طلسم سے آزاد کروایا ہے۔
میں تو سامری سے نہیں ڈرتا، اگر تم ڈرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنی خواہش واپس لے لیتا ہوں۔ میں ایک مسلمان جن کا بیٹا ہوں، میں بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اسلامی تاریخ کے عظیم الشان سائنسدانوں سے بھی ضرور ملواؤں گا۔ گھر میں یا اسکول میں کسی کو بھی مت بتانا کہ تم مجھ سے ملے ہو، میرے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی بہت خطرہ پڑ جائے گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی۔ شہزاد خوشی خوشی وہاں سے واپس چل پڑتا ہے۔ وہ کل کے ایڈونچر کے لیے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش سانچی اسے آج رات ہی ایڈونچر پر لے جاتا، لیکن یہ آج ممکن نہیں تھا کیونکہ سانچی کل آنے والا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری ایک جن کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور دوستی بھی ہو گئی، اور وہ مجھے اسلامی تاریخ کے سنہرے زمانوں میں سیر کروانے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کہانی کے پہلے پارٹ کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ بہت جلد یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ شکریہ۔